أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليهم ونمنعهم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء إلا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الصادق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون إن الله وملائكته الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك بحاله ومطلق وفي الكريم وبلد الشريف معزز ومكرم الزبون وجلال مستوى ساتھی پچھلے جمعرات حضرت سید خواجہ حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا درس نہیں ہو پایا. آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیز دوستو، سورہ نساء جاری ہے. سورہ نساء کے 20ویں رکوع کی 2 آیتیں باقی رہ گئی تھیں 15 دن قبل. وہ 2 آیتیں بھی میں نے پڑھی ہیں. پھر سورہ نساء کے 21ویں رکوع سے 3 آیتیں پڑھنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے. آج کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ جملہ 5 آیتوں کا بالکل مختصر سا معنی و مفہوم آپ کی خدمت میں رکھنے کی میں سعادت حاصل کروں گا. عزیز دوستو، آپ حضرات نے 15 دن قبل سماعت فرمایا تھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں اور کافروں کے پاس جا کر عزت پانا چاہتے ہیں. ان کا بیان آیا اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عزت کا مالک اللہ ہے. اللہ جس کو عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. عزت کا مالک پروردگار ہے. عزتوں کا رکھوالا اللہ ہے. اللہ جس کی عزت سلامت رکھے وہی اس دنیا میں عزت والا ہے، اور اللہ جس کی عزت کو اللہ سلامت رکھنا نہیں چاہتا پھر وہ ذلیل اور خاموش رہ جاتا ہے. بہرحال عزیز دوستو، آج کے درس کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اس درس میں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں. میرے دوستوں، ان کے ساتھ بیٹھنا منع کیوں ہے؟ سیدھی بات ہے کہ اگر کوئی اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہا ہے
جو اللہ اس کے رسول اس کی صحبت میں بیٹھنا، اس کی مجلس میں بیٹھنا اپنے آپ کو گناہ میں شامل کرنا ہے۔ اگر آپ دل کے ارادے کے ساتھ جا کر ان کی مجلس میں بیٹھیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ یقینی طور پر یہ کفر ہے کہ کسی کافر کی مجلس میں جا کر آپ بیٹھیں۔ میرے دوستو، یہ حکم کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے بھی ہے کہ کوئی بندہ کسی کی مجلس میں جا کر بیٹھے۔ آج کل مجلس میں جا کر بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس زمانے میں آئی تھی جب سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی نہیں کی تھی۔ اس زمانے میں کسی ایسے بندے کی باتیں سننا، یوٹیوب کے ذریعے سننا یا پھر فیس بک کے ذریعے سننا، ایسے بندے کی باتیں سننا جو دین کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو دوستو، ہمارے پاس سوشل میڈیا میں بالخصوص آپ دیکھیں گے کہ ٹی وی چینلز پر اگر آپ دیکھیں تو وہاں ہو کیا رہا ہے، روزانہ کسی نہ کسی اسلامی موضوع کو عنوان بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد کسی نہ کسی مسلمان کو پیٹ جو ہوتے ہیں 5-10 ہزار روپئے کے مولوی ہوتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو بٹھایا جاتا ہے اور جی بھر کے اسلام کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ عزیز دوستو، عقل مندی کیا ہے؟ عقل مندی ایسے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1500 سال پہلے بیان فرما دیا کہ جہاں قرآن کا مذاق اڑایا جائے، جہاں اسلام کا مذاق اڑایا جائے، جہاں اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جائے، ایسے مقام پر بیٹھے۔ اب آپ پہلے سنیں، اللہ کے وقت نزل علیکم الکتاب، اللہ نے یہ پیغام پہلے ہی کتاب کے ذریعے ایمان والوں تک پہنچا دیا ہے۔ کیا پہنچایا ہے؟ ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو آیات اللہ یکفر بہا، کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، اللہ پاک فرماتا ہے تم ہرگز ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اصول بیان فرمایا کہ جہاں اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر ہو، جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، آپ دیکھیں یہی تو ہو رہا ہے۔ آج کل کتنے اسکالرس ہیں جو اسلام کا، قرآن کا، آیات کا، اللہ کا، اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی صحبت میں ہرگز مت بیٹھو۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بد عقیدہ کی صحبت میں، بد عقیدہ کی مجلس میں عام بندے کا بیٹھنا منع ہے۔ پھر دوستو، آج کل سوشل میڈیا پر مختلف اسکالرس ہیں، بہت سے بچے بھٹک کیوں رہے ہیں؟ کسی بھی اسکالر کو سننے سے پہلے یہ ہے کون، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ واقعی سنی ہے یا نہیں، یہ اولیاء اللہ سے عقیدت رکھنے والا ہے یا اولیاء کی بارگاہ کا بے ادب ہے۔ پھر دوستو، یہ پہلے جانچ لینے کے بعد پھر اس کی گفتگو سننا چاہیے۔ جس بندے کو آپ لگا کر، کتنے بچے ہیں اس زمانے میں، وہ ایک اسکالر نکلا ہوا ہے، نام میں نہیں لینا چاہتا تھا، پر سمجھانے کے لیے ضروری، انجینئر علی مرزا کے نام سے ایک بہت بڑا یوٹیوبر ہے۔ یوٹیوب میں اس کا بڑا کام ہے اور اتنی کانٹروورسیز کو وہ ڈسکس کرتا ہے اور مختلف جھگڑے وہ روزانہ بیان کرتا ہے اور بڑی تعداد میں ہمارے مسلم نوجوان اس کی طرف مائل ہے۔ عزیز دوستو، پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہے کون، اس کا اپنا کلیئر تعارف ضروری ہے۔ جب تک کسی بندے کا کمپلیٹ تعارف آپ کو نہ ملے کہ وہ ہے کون، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا وہ اس کا عقیدہ درست ہے حضور کے بارے میں، کیا اس کا عقیدہ درست ہے اہل بیت کے بارے میں، کیا اس کا عقیدہ درست ہے صحابہ کے بارے میں، کیا اس کا عقیدہ درست ہے اولیاء کے بارے میں، پہلے ہی معلوم ہو جانے کے بعد ہی کسی بھی تقریر کو سننا چاہیے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آگاہ فرما دیا، اگر بندہ کسی کو بغیر جانے اس کا کلام سننے لگتا ہے تو بہت سی مرتبہ وہ تو خود بھی بہکتا ہے اور بہت سے لوگوں کے بہکانے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، اللہ پاک نے کتنا خوبصورت اصول بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کے ساتھ مت بیٹھو۔ آپ بولے کہ میں جا کر تو اس کے پاس نہیں بیٹھ رہا، ویڈیو میں بس کو سن رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، ویڈیو میں جو آپ کسی کو سنتے ہیں یہ بھی ایک معنی میں اس کے ساتھ بیٹھک ہے۔ عزیز دوستو، یہ انتہائی کلوز درجے کی بیٹھک ہے جو ویڈیو کے ذریعے آپ کو مل جاتی ہے۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو نہ بدعقیدہ کے ساتھ بٹھانا چاہیے نہ کافروں کے مجلس میں۔ میرے دوستو، کتنے لوگ کافروں کے مجلس میں بیٹھ کر کفر کر دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ آپ جس کے ساتھ بیٹھیں گے اس کی فکر کا اثر آپ پر ہو کر رہے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بیٹھے گے بولے میں محفوظ رہوں گا۔ عزیز دوستو، کوئی بھی انسان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اب عوام کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلے جانچیں پھر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے
اس کے ساتھ مذاق کرے. آپ بولیں گے کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق بھی کیا جا رہا ہے. اس کو کیا جاتا ہے. طلاق کے مسئلے کو کس قدر اچھالا گیا. کھلی آیتیں اللہ کی ہیں اس سلسلے میں. قرآن کے باضابطہ احکام موجود ہیں. اس کو لا کر اس کو ڈسکس کر کے اس کا قانون بنایا جا رہا ہے. کیا ہے میرے دوستوں؟ یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے میرے دوستوں؟ یہ کیوں کیا جا رہا ہے میرے دوستوں؟ ایک موضوع نہیں ہے، صرف 50 حجاب. اللہ نے صاف طور پر قرآن میں مسلم عورتوں کے لیے حجاب کا حکم دیا. میں نے ایک ڈسکشن دیکھا، اس پہ ٹی وی کا ڈیبیٹ تھا، وہ فیس بک پر اس کا چھوٹا سا کلپ بنا کر کسی نے ڈالا تھا. تو اس میں باضابطہ حجاب کے حوالے سے وہ عورت جو نیوز چینل پر بیٹھی تھی جرنلسٹ، وہ باضابطہ سوال کر رہی تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ عورت کی تصویر بغیر پردے کے فیس بک پر نہیں آنی چاہیے، تو مرد کی تصویر آنی چاہیے. مرد کی تو آ سکتی ہے. میں نے آپ لوگ یہ ناانصافی کیوں کر رہے ہیں؟ جب مرد کی آ سکتی ہے عورت کی بھی آنا چاہیے. مرد میں اور عورت میں آپ لوگ تفریق کر رہے ہیں. میرے دوستوں نے اللہ پاک نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا کہ مرد کے احکام جدا ہیں، عورت کے احکام جدا ہیں. عزیز دوستوں جدا کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو مختلف بنایا، مرد کو مختلف بنایا. میرے دوستوں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو مذہبی معاملات ہیں وہ آپ کے ڈسکس کے لیے کیوں ہیں؟ آپ ہمارے ہی موضوعات کو اپنے روزانہ کی شوکے چلانے کا ذریعہ کیوں بناتے ہیں؟ ہمارا طریقہ اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. اللہ پاک فرماتا ہے ایسے شوز پہ بیٹھو نہ ایسوں کی باتیں سنو. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. ان کی باتیں کبھی نہیں سنو. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں چلے جائیں تو تم سن سکتے ہو. اگر تم معلوم رکھ کر ان کے ساتھ بیٹھو گے إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. اللہ پاک فرماتا ہے تب تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے. اگر تم کسی غلط صحبت میں بیٹھو گے، غلط مجلس میں بیٹھو گے. آپ دیکھیں حیدرآباد میں کتنے لوگ پکے سنی عاشق رسول ہوتے ہیں. سعودی عرب جانے کے بعد، کویت جانے کے بعد، دبئی جانے کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں. حضور کو بھول جاتے ہیں، حضور کی محبت بھول جاتے ہیں، ماں باپ کا ادب بھول جاتے ہیں. کیوں؟ بدلا کیا ہے؟ کیا وہ بدلا؟ وہ نہیں بدلا، صحبت بدلی. عزیز دوستوں جیسی صحبت میں بندہ بیٹھتا ہے 100% انسان پر اس کا اثر ہوگا کرتا ہے. طریقہ کیا ہے؟ آپ کو جب سمجھ میں آ جائے کہ وہ بندہ درست نہیں ہے، اس کی بات درست نہیں ہے، اس کی فکر درست نہیں ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے. آپ بڑے قرآن اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سمجھاتا ہے کہ قرآن ہے. عزیزان گرامی ہمارا جو کلام ہے، اللہ کا جو کلام ہم تک پہنچا ہے قرآن، ہمارے لیے جو ذریعہ نجات بن کر آیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انسان کو سمجھایا کرتا ہے. شاہ فرمایا مت بیٹھو. اگر تم بیٹھو گے ایک دن آئے گا کہ تم بھی انہی کی طرح نہ بھول جاؤ گے. آپ کو ہم کو حیدرآباد میں فیس کرنا نہیں پڑ رہا، اس کا محفوظ ہے الحمدللہ. عزیز دوستوں آپ کینیڈا جائیں، امریکہ جائیں، کتنے بچے ہیں جو تحریک پسند ہو رہے ہیں، ان کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. عزیز اللہ کو بالکل نہیں مانتے. ہمارا جو نیا جنریشن آ رہا ہے، آپ لوگ حیرت سے سن رہے ایسا کیوں رہا ہے؟ ہو رہا ہے پریکٹیکلی. کتنے بچے ہیں، یا تو وہاں پر دو ہی طریقے ہیں. ہمارے پاس درمیانے راستے کے بہت سے لوگ ہیں کہ وہ دیندار بھی رہتے ہیں اور دین سے تھوڑا سا دوری بھی رہتی ہے، مگر وہ ممکن بھی ہوتے ہیں، بیلنس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. یہاں پر کرنے والے وہاں کے لوگوں کا دونوں طرف ایکسٹریمزم پر جاتے ہیں. مذہبی ہو جاتے ہیں تو پکے مذہبی ہو جاتے ہیں، اور پھر غیر مذہبی ہوتے ہیں تو ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو نماز کے قائل نہیں ہیں، جو حجاب کے قائل نہیں ہیں، جو دعا کے قائل نہیں ہیں، اللہ کچھ بھی نہیں ہے، رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب بولنے کی باتیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو صحبت ان کی ملی. تو عزیز دوستوں بنیادی بات آج کی پہلی آیت مبارکہ سے ہماری سمجھ میں آ رہی ہے کہ صحبت انسان کو اچھی رکھنی چاہیے. آپ جس کے عقیدے پر رہنا چاہتے ہیں، آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کسی بدعقیدہ کی صحبت میں نہیں بیٹھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نفرت کریں. میرے دوستوں نفرت نہیں، مگر عوام کے لیے درست نہیں. خواص کا بندہ بیٹھ سکتے ہیں. کوئی بندہ آپ کے پاس آئے، بدعقیدہ ہے، آپ کی صحبت میں آ کر بیٹھ رہا ہے، اٹس اوکے. ہو سکتا ہے وہ اثر قبول کرے، مگر عوام کے لیے اصول نہیں ہے کہ وہ کبھی شیعہ کی مجلس میں جا کر بیٹھ جائے، کبھی اہل حدیث کی مجلس میں جا کر بیٹھ جائے. میں تو بتا رہوں گا. اللہ فرماتا ہے انکم اذا مثلهم. پہلا اسٹیپ ہے بیٹھنا، دوسرا اسٹیپ ہے ان کے لب میں جانا. ایک ہی بات ہے، جس کے ساتھ تم بیٹھو گے اس کا اثر 100% ہوگا رہے گا. اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. اللہ پاک فرماتا ہے دنیا میں منافق اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، مگر جہنم کا
کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقین کو اور کافرین کو فی جہنم جميعا، جہنم میں ایک ساتھ دونوں کو جمع کرنے والا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں مگر وہ حقیقت میں ان کے دل میں اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے نفاق بھرا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ایسے منافقین کو اللہ جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں دل سے مسلمان نہیں ہوتے، ان کی مثالیں تو آج کل بہت ہیں۔ آپ کو اب کیا کیا نام لیا جائے، عزیز دوستوں ناموں سے کیا لینا دینا، مگر بہت ہیں۔ وہ رائٹر ہے لندن میں رہتا ہے، اپنے آپ مسلمان کہتے ہیں، حضور کا پڑھا ہوا تھا اور اس کو بڑی عزت دی جاتی ہے اور عزیز دوستوں اس کو سر کا ٹائٹل دے دیا گیا۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں مگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف مسلسل بکواس کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس حیدرآباد میں ایک خاتون آئی تھی ناولسٹ، اس کو ہمارے حیدرآباد میں کچھ MLA اس پر اٹیک کیا، مارا اور بڑے مسائل ہوئے۔ عزیز دوستوں میں نام منحوس نام مسجد میں کیوں ہوں؟ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایمان، ان کا نام ایمان والوں کا ہوتا ہے اور ان کا خاندان مسلمانوں کا ہوتا ہے مگر ان کے پورے کام اسلام کے خلاف ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ایسے بندے جو مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر کے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک مرتبہ پڑھ لیں اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ ووارث حالہ وبطن کمالہ وابنہ الکریم وولدہ الشریف الغوث العظم۔ عزیز دوستو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافقین کو اور کافرین کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ جہنم میں جمع فرمائے گا۔ دونوں کا حشر الگ نہیں ہوگا، دونوں کا حشر اکٹھا ہوگا۔ کیوں؟ زبان سے مانا دل سے نہیں مانا، اسی کو منافق کہتے ہیں۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو زبان سے بھی اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے، دل سے بھی اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو زبان سے بھی اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتا اور دل سے بھی اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتا۔ منافق بڑا دھوکے باز ہوتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے انکار کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جانے یا نہ جانے پروردگار کو ہر ایک بندے کے دل کی خبر ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے دلوں کے راز بھی جان لیا کرتا ہے۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ منافقین کا اللہ تعالیٰ ذات کر رہا الذین یتربصون بکم، وہ انتظار کرتے رہتے تمہارے جنگ کا۔ فإن كان لكم فتح من اللہ، اگر تمہارے پاس اللہ کی جانب سے کامیابی آ جائے ایمان والوں، قالوا ألم نكن معكم، وہ کہتے ہیں ایمان والوں کے پاس اگر منافق ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے خلاف کب گئے، ہم تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہیں۔ تاکہ جب فتح ہوتی ہے تو مال آتا ہے، مال جب تقسیم ہوگا مال غنیمت تو مال ملے گا، مال کے لیے آ کر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ وَإِن كَانَ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور جب کافروں کو کچھ کامیابی ملتی ہے قَالُوا هَلْ نَسْتَعْوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو کہتے ہیں کافروں کو جا کر کیا ہم نے تم پر غلبہ نہیں پایا تھا، کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا نہیں تھا؟ کافروں کو جیت ملے تو پھر ان سے دوستی کر لیتے ہیں، ایمان والوں کو کامیابی ملے تو ان سے دوستی کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے یہ ایسے بندے ہیں منافق کہ وہ کسی کے نہیں ہیں، وہ پروفٹ کے ہیں، وہ پیسے کے ہیں، وہ جس کے پاس پیسہ ہوگا، جس کے پاس فائدہ ملے گا اس کے پاس چلے جائیں گے۔ عزیز دوستو یہ منافقین کی پہچان ہے کہ وہ ایک موقوف پر جمتے نہیں ہیں، تو جس بندے کا غلبہ ہوگا اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت میں اللہ تمہارے درمیان انصاف کرے گا۔ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز اللہ کافروں کو کوئی راستہ ایمان والوں کے خلاف عطا نہیں فرمائے گا، یعنی ایمان والے غلبہ پا کر رہیں گے۔ اب ایک سوال یہاں ضرور پیدا ہوگا کہ فلسطین میں تو مسلمان غلبہ نہیں پا رہے ہیں، افغانستان میں تو مسلمان غلبہ نہیں پا رہے ہیں، اس طرح عراق میں مسلمانوں نے غلبہ نہیں پایا۔ عزیز دوستو کافر غلبہ پا جاتے ہیں بعض مرتبہ، اللہ فرماتا ہے وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کا جواب مفسرین نے دیا ظاہری طور پر غلبہ اگر کافر پا بھی لے تو اس غلبے کو قائم نہیں رکھ سکتے، غلبہ اگر پا بھی لے تو ان کا غلبہ قائم نہیں رہ سکتا، اللہ پر بٹھا کر پھر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی زندہ مثال اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو افغانستان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عزیز دوستو میں طالبان کی سپورٹ میں کوئی بات نہیں کہہ رہا، مگر وہ افغانستان جس پر
پر دنیا کی سپر پاور نے حملہ کیا تھا اور جب نے اپنی فوجیں پھیلا دی تھی، اس سپر پاور کو ان لوگوں نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور 10 سال کے اندر ان لوگوں نے ان کو بھگایا اور اپنی حکومت قائم کر لی۔ عزیز دوستو، آج افغانستان میں باضابطہ مسلمانوں کی حکومت قائم کیسے قائم ہوئی؟ امریکہ سے کیسے ان لوگوں نے مقابلہ کیا؟ عزیز دوستو، وہ کیا مقابلہ کرتی ہے؟ قرآن کا دعویٰ ہے کہ ایمان والوں کو، اگر شرط ہے کہ ایمان والے ہوں۔ پھر دوستو، ایمان والے زبان کے ایمان والے ہوں تو پھر غلبہ نہیں ہوگا۔ ایمان والے واقعی اگر سچے ایمان والے ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہرا نہیں سکتی، ہرا بھی دے تو ان پر ہمیشہ ان کا غلبہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک نہ ایک دن پلٹ کر مسلمان پھر غلبے میں آ جایا کرتے ہیں۔ پھر دوستو، یہ اصول ہے جو قرآن نے ہمیں دیا۔ اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ اسلام ایک ایسے دین کو کہتے ہیں کہ یہ دین غلبے والا دین ہے۔ عزیز دوستو، اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، دبنے کے لیے نہیں آیا، مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ میرے دوستو، لاکھ سازشیں کی گئی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ مسلمان کل بھی زندہ تھے، مسلمان کل بھی زندہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دین ختم ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ ہر اس کافروں کو ایمان والوں پر غلبے کا کوئی راستہ نہیں عطا فرمائے گا۔ بعض مرتبہ مدد رک جاتی ہے۔ مدد رکتی کیوں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے مدد رک جایا کرتی ہے۔ ایمان والا اگر ایمان پر چل جائے تو 100% مدد آ کر رہتی ہے۔ موجودہ حالات میں اگر آپ مسلم امہ کی طرف اور مسلم امہ کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں گے تو ان کی توجہ اللہ کی جانب سے ہٹ گئی ہے، امریکہ کی جانب ان کی توجہ مائل ہے۔ وہ دل، ان کا جگر، ان کی فکر امریکہ کی طرف مائل ہے۔ عزیز دوستو، میں نے پہلے تک کے چند کبھی مرتبہ دوہرا دیتا ہوں، فلسطین کا معاملہ شروع ہوا، اتفاق سے میرا جانا ہوا عمرے کے لیے 1.5 مہینہ قبل میں عمرے پر تھا۔ اب پوری دنیا، حیدرآباد میں پورے مسلمان تڑپ رہے ہیں، فلسطین کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، مردوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ان حالات میں مکہ معظمہ گیا، مکہ معظمہ کے بعد مدینہ منورہ گیا، جمعہ کے خطبے میں جا کر جمعہ سے بہت پہلے مسجد پہنچ گیا۔ 12 بجے خطبہ ہوتا ہے، 10 بجے میں مسجد نبوی میں تھا۔ صبح پہنچ گیا، خطبے کا میں نے انتظار کیا، خطبہ شروع ہوا۔ مجھے امید تھی کہ فلسطین پر اٹیک ہوا ہے اور یقینی طور پر فلسطین کے لیے، یقینی طور پر فلسطین کی حمایت میں خطیب صاحب خطبہ دیں گے۔ پورا خطبہ ختم ہو گیا، پہلا ایک لفظ انہوں نے فلسطین کی مدد کے لیے نہیں کہا، نہ فلسطین کی حمایت میں کہا۔ اس کے بعد پھر دوسرا خطبہ شروع ہوا۔ میں نے سوچا کم سے کم دوسرے خطبے میں ہی صحیح فلسطین کا ذکر آئے گا۔ دوسرا خطبہ ختم پر پڑ گیا، فلسطین کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ میں نے سوچا کم سے کم ذکر نہیں آیا ہے تو دعا تو ضرور ہوگی، چونکہ وہاں مسلمان مر رہے ہیں، ان کے حق میں دعا ضرور ہوگی۔ اور عزیز دوستو، افسوس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں کہوں، دوسرا خطبہ بھی ختم ہو گیا۔ خطیب صاحب نے ایک جملہ بھی، مسجد نبوی کے خطیب نے ایک جملہ بھی فلسطینیوں کی مدد کے حوالے سے نہیں فرمایا، نہ ان کے لیے دعا کی۔ اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ مدد کب آئے گی؟ جب ایمان والا ایمان والے سے محبت کرے۔ عزیزان گرامی، مدد کب آئے گی؟ جب ایمان والا ایمان والے سے اپنے ایمان کے رشتے کو محسوس کرے۔ آپ لوگوں میں حال بدلم، جب فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں، ادھر ایک بہت بڑی ناچنے والی کو امریکہ سے بلا کر باضابطہ ریاض میں کانسرٹ کیا گیا اور ناچ گانے یہاں سے پھر اسٹار کو بلایا گیا۔ عزیز دوستو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کبھی کافروں کو غلبہ نہیں دے گا، مگر شرط کیا ہے؟ ایمان والے بھی ایمان والے بن کر جیے۔ عزیز دوستو، ایمان والے اللہ کو چھوڑ کر امریکہ کو، اللہ کو چھوڑ کر یورپ کو، اللہ کو چھوڑ کر رشیا کو، اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے مختلف ممالک کو اپنا پیشوا، اپنا بادشاہ، اپنا سب کچھ بھول کر لیں تو اللہ کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ ان کی مدد فرماتا ہے جو پوری کائنات سے منہ موڑ کر اللہ کی جانب موڑ لیا کرتے ہیں، پوری کائنات سے ناطہ توڑ کر اللہ کے جو ہو جاتے ہیں، پھر اللہ ان کو بے سہارا نہیں چھوڑا کرتا، اللہ ان کی مدد فرماتا ہے۔ جس کی مثال میں نے آپ کی خدمت میں افغانستان کی شکل میں رکھی۔ آج ان کا غلبہ ہے الحمدللہ۔ وہ کون ہے، کیسے ہیں، کیا ہے؟ I don't know anything about them۔ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں کہ انہوں نے اسلامی ایک حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، امریکہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا، ان کو وقت لگا،
ان کو محنت کری، اس کے لیے ان کو بڑی قربانیاں دینی پڑی، مگر کامیاب تو ہو گئے۔ ہمارا عزیز دوستوں یہ ہے جو آیت منافقین کا بالکل مختصر سا بیان ہے، پھر آشا کا ختم۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے منافقین یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کریں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، اللہ کے ساتھ دھوکہ کریں۔ اصل میں یہ دھوکہ کرنا چاہتے تھے رسول اللہ کے ساتھ، مگر اللہ فرماتا ہے رسول اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا در حقیقت اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے۔ یہ دھوکہ کیا کرتے تھے رسول اللہ کے ساتھ؟ آپ لوگوں کو معلوم، مدینے کے جو منافق تھے حضور کے سامنے آتے تو حضور کے بن جاتے، حضور کی مجلس سے باہر نکلتے ہی ادھر جا کر یہودیوں سے ہاتھ ملا لیتے، مکے کے کافروں سے ہاتھ ملا لیتے، خیبر کی یہودیوں سے ان کی ساس باس تھی، سب سے کنیکشن ان کا ہوتا۔ حضور کے پاس آتے حضور کے بلا، حضور کے بعد حضور کی مجلس سے باہر نکلتے ہی اسلام کے خلاف سازشوں کا حصہ۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں، وهو خادعهم، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینے والا اللہ کو دھوکہ نہیں دیتا، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، ان کا حال کیا ہے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے؟ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ سستی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو یاد کرتے ہیں تو بہت تھوڑا۔ میرے دوستو یہ منافقین کا بیان ہے، مگر اس زمانے میں بہت بڑی تعداد میں ایمان والوں کا حال بھی بالکل منافقین کی طرح ہو گیا ہے۔ اللہ آپ کو مجھے اس صفت سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافقین کی 3 علامتیں اللہ نے اس میں بیان فرمائی، میں آپ کو بولوں 99% مسلمان اس وقت ان تینوں علامتوں میں مبتلا ہے۔ 99% مسلمان، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، ان تینوں کوالٹیز میں مبتلا ہے 99% مسلمان۔ اللہ پاک نے فرمایا 3 کام وہ کرتے ہیں۔ پہلے نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ، چستی نہیں ہوتی نماز میں، جذبہ نہیں ہوتا نماز میں، ذوق نہیں ہوتا نماز میں، شوق نہیں ہوتا نماز میں، دل نہیں لگتا نماز میں، خاموشانہ سستی کے ساتھ نماز پڑھنے والے۔ نہیں پڑھنے والوں کو تو آپ چھوڑ دیجیے، پڑھنے والوں کی بہت بڑی تعداد مسلمانوں میں ایسی ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ۔ دوسرا، کچھ ہیں اچھے پڑھنے والے یراؤون الناس، وہ نماز پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وہ دل سے نماز نہیں پڑھتے۔ تیسرا کیا ہے؟ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ پاک فرماتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ دوست ایمان والا اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور منافق اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتا ہے۔ مسلمانوں کا اس وقت حال کیا ہے؟ زیادہ یاد کرنے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں، تھوڑا یاد کرنے والے مسلمان زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو آپ دیکھیں، آپ ہندوستان دیکھیں، عرب دنیا کو دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کی کچھ خرابیاں بھی ہیں، کچھ خوبیاں بھی ہیں۔ ان کی خوبیوں میں سے خوبی میں نے دیکھی کہ عراق میں بالخصوص ہر بندے کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، کوئی بندہ اپنے گھر سے تسبیح کے بغیر نکلتا ہی نہیں، کثرت سے، جیسے بھی ہیں۔ خرابیاں بہت ہیں، خوبیاں بھی ہیں۔ ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح رکھتے ہیں، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے کہ ان کی زبان ہمیشہ تر رہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رہے۔ میرے دوستوں منافقین کے اللہ نے 3 علامتیں بیان فرمائی۔ نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ۔ سستی سے نماز کب ہوتی ہے؟ سستی کی نماز کا مطلب جماعت چھوڑ دینا۔ عزیز دوستوں چست کا مطلب نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، جماعت چھوڑ کر ادا کرنا نماز کو، یہ سستی کی علامت ہے۔ آپ بولے میں دل لگا کر پڑھتا ہوں، میں آپ کو بولوں جماعت اگر چھوٹ جائے آپ لاکھ کوشش کریں دل لگانے کا، وہ دل نہیں لگتا جو جماعت کے ساتھ انسان کا لگ جایا کرتا ہے۔ عزیز دوستوں جماعت میں برکت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، جب مسلمان جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے سروں پر اللہ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ تو عزیز دوستوں بہت سے لوگ کرتے کیا ہیں؟ سستی کا مطلب کیا ہے؟ جماعت چھوڑ دینا۔ بہت سے نمازی ایسے ہیں کہ سستی کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت سے ٹال کر پڑھنا، وقت اخیر تک اس کو لے جانا۔ کچھ ایسے بھائی بھی ہیں اخبار چیک کرتے رہتے ہیں، ظہر کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، عصر کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، مغرب کا وقت کب ختم ہو رہا ہے،
عشاء کا وقت کب ختم ہو رہا ہے؟ ایک بڑی تعداد تو ایسی ہے جو اللہ کی یاد ہی نہیں کر رہی، ان کا ہے وہ تو ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں میں وہ جمعے کی جمعہ نماز پڑھنے والے، وہ فجر پڑھے ان کو کئی کئی مہینے گزر جاتے ہیں، ان کی فجر ہی نہیں ہوتی، نہیں پڑھتے وہ کام نہیں پڑھتے، وہ فجر کو ہرگز نہیں جاتے، ظہر کو وقت کب جاتے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں میں ایسی ہے۔ دوسری جو مسلمان ہیں ان کی بڑی کیٹیگری ایسی ہے وقت کو ڈال کر نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو کسلان ہے اس کی جمع ہے کسالہ، نماز پڑھو تو ایسی نماز نہ پڑھو کہ سستی ظاہر ہو، نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو کہ اس میں ذوق ظاہر ہو، شوق ظاہر ہو، انسان طلب نماز میں، محبت ہو نماز میں، چاہت ہو نماز میں، عزیزان جذبہ صادق ہو نماز میں۔ نماز پڑھو تو ایسی پڑھو کہ دیکھنے والوں کو بھی نماز کا شوق پیدا ہو جائے۔ عزیز دوستوں یہ ہے اللہ والوں کی نماز۔ عزیز دوستوں حضرت عبداللہ شاہ صاحب بہت سے نگر میں سنا ہے کہ حضرت ضعیف ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، تو حضرت کا طریقہ کیا تھا، دو چار مریدین کا ہاتھ تھام کر وہ چوک کے پاس ان کی حضرت جو مسجد ہے، مسجد عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ، وہاں آتے سوریاں چلتے حضرت مریدوں کے ساتھ، ضعیف ہو گئے تھے 90 کے آس پاس، حضرت کی بڑی بڑی اللہ نے دی تھی، تو لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر وہ مسجد میں داخل ہوتے تھے، اور پھر مسجد میں جب داخل ہوتے مصلی تک پہنچتے تو لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہوتی، اور چن کی نماز شروع ہوتی، اس کے بعد جب نماز پڑھنے لگتے تو پھر پوری سنتیں پڑھتے، کرسی پر نہیں بیٹھتے، پھر فرائض پڑھتے، پھر سنت پڑھتے، پھر نوافل پڑھتے، یہاں تک کہ رمضان کے دنوں میں پوری تراویح کھڑے ہو کر پڑھتے۔ عزیز دوستوں اور پھر چونی نماز ختم ہوتی، اب اٹھنا چاہتے تو اٹھ نہیں پاتے، تو لوگ پوچھتے حضرت ابھی تک تو آپ پوری نماز پڑھے تھے، 1 گھنٹہ آپ نے نماز پڑھی، اب کیا ہو گیا؟ کہنے لگتے وہ جو میں نماز پڑھ رہا تھا وہ میں نہیں تھا، وہ اللہ کی محبت تھی جس نے مجھے کھڑا کیا تھا، وہ اللہ کا پیار تھا جو مجھے مجبور کر دیتا تھا کہ میں کھڑا ہوں۔ اب میں جب میں نہیں تھا، جب اللہ کی محبت تھی۔ تو عزیز دوستو منافقین کی پہچان اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ، سستی اور مومن، ویسے بھی ایمان والا کبھی سست نہیں ہونا چاہیے۔ میں تھک گیا، I'm tired, I'm exhausted، میرا ختم ہو گیا۔ عزیز دوستو ایمان والے کے لیے الفاظ زندگی میں کبھی سوٹ نہیں کرتے۔ ایمان والا تھکتا ہی نہیں۔ آپ بڑے ایک مشین ہے کیا، سو گیا تو سو گیا، جاگ گیا تو اس کے پاس کوئی کام ہونا چاہیے، اس کے پاس تو چستی ہونی چاہیے، اس کے پاس تو پھرتی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ حضور کا غلام ہے، اور ہمارے حضور دنیا کے سب سے ایکٹیو مین، ہمارے حضور سے بڑھ کر کوئی ایکٹیو نہیں، حضور بہت ایکٹیو ہے۔ حضور کا غلام بھی نماز میں بھی ایکٹیو ہو، نماز کے بعد بھی ایکٹیو ہو۔ تھکنا، میں بہت ایکساسٹڈ ہو گیا ہوں، میں بہت ٹائرڈ ہو گیا ہوں، میں ختم ہو گئی میری انرجی۔ میرے دوستو ایمان والا ہمیشہ صبح سے لے کر شام تک اس کو دیکھو تو صرف چستی ہی چستی نظر آئے۔ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت پیران پیر رسول اللہ دستگیر کو دیکھیں۔ عزیزان گرامی، حضرت پیران پیر رسول اللہ دستگیر کا حال کیا تھا، پوری رات قیام فرماتے تھے، اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں لگاتے تھے، پورا دن بندوں کی خدمت میں لگاتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے حضرت آپ سوتے کب ہیں؟ ارشاد فرماتے تھے اللہ سے میں نے دعا مانگی ہے، اے پروردگار میں سوؤں گا نہیں اور تو مجھے بغیر سوئے بھی صحت مندی عطا فرما دے۔ تو عزیز دوستوں کئی مہینے وصفات بغیر سوئے کے رہ جاتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ جذبہ تھا، چستی تھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ منافقین کا کیا ہے، قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، جب نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یاد کرتے ہیں تو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ کو ہم تمام خوب یاد کرنے والا ہے۔ عزیز دوستو یاد کرنے کی دو قسم اللہ کو، ایک تھوڑا یاد کرنا، ایک زیادہ یاد کرنا۔ میرے دوستو تھوڑا یاد کرنے والے اللہ فرماتا ہے منافق ہیں، اور زیادہ یاد کرنے والے مومن ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو اور بہت زیادہ یاد کرو۔ اٹھو تو اللہ، سو تو اللہ، کھاؤ تو اللہ، پیو تو اللہ، گھر سے نکلو تو اللہ، گھر کو لوٹو تو اللہ، بیوی بچوں کے ساتھ ہو تو اللہ، دوستوں کے ساتھ ہو تو اللہ، دسترخوان پر ہو تو اللہ، کاروبار پر ہو تو اللہ۔
عزیز دوستو ایمان والا مسجد آئے تو اللہ، مسجد سے جائے تو اللہ، ایمان والا کیسا ہوتا ہے؟ اس کی زبان تک رہتی ہے، اس کی زبان بھیگی رہتی ہے اللہ کے ذکر سے، اس کی زبان سوکھتی نہیں ہے، اس کی زبان خاموش نہیں ہوتی، وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ عزیز دوستو اللہ کو پتہ ہے یاد کب کرتا ہے؟ جب بندے کو پتہ چلے کہ ذکر میں کیا رکھا ہے۔ میرے دوستو اصل پرابلم کیا ہے؟ ہم بھول جاتے ہیں کہ ذکر میں لذت کیا ہے، ذکر میں برکت کیا ہے۔ حضور پاک ایک ذکر کی مثال آپ کی طرف کرتا ہوں۔ آج کا درس ختم کرتے حضور نے ارشاد فرمایا کلیمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان عند الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دو کلمات ہیں بہت چھوٹے چھوٹے، کلیمتان خفیفتان علی اللسان، زبان پر وہ بہت ہلکے، زبان کو کوئی محنت نہیں لگتی اور کلمات کے زبان پر بہت ہلکے، حبیبتان عند الرحمن، اور اللہ کے پاس وہ کلمات بہت محبوب، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں وہ کلمے بہت بھاری، زبان پر ہلکے میزان میں بھاری۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بخاری ختم ہوتی ہے اس حدیث پر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں۔ تو دوستو پتا کیا چل رہا ہے؟ زبان پر کوئی میں نے کہا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیا بات ہو گئی زبان پر؟ کچھ بھی تو نہیں۔ آپ بھی کہیں گے کوئی بات زبان پر نہیں ہوتا، مگر زبان پر یہ کلمات ہلکے ہیں، میزان میں یہ کلمات بھاری۔ میرے دوستو ایک کلمات، اس طرح کے بہت سے کلمات ہیں جس کا بندے کو ورد کرتے رہنا چاہیے۔ وہ ان کلمات لا الہ الا اللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ بھی ہے، اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی ہے۔ انہیں کلمات میں درود شریف بھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز دوستو ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ عزیز دوستو ایک لمحہ اپنی زندگی کا غفلت میں نہیں گزارا کرتا، اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزارا کرتا، کہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ تو میرے دوستو آپ نے منافقین کی 3 علامات سنی، اپنی نماز کا جائزہ لیجیے اور خدا نہ کرے کہ اس میں دکھاوا، اللہ محفوظ رکھے دکھاوے سے، چونکہ ریا دکھاوا حضور نے ارشاد فرمایا شرک کی قسم دکھاوا، اس میں بندے کو شریک کر رہا ہے، جبکہ عبادت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ تو میرے دوستو دکھاوا نہیں ہونا چاہیے اور سستی نہیں ہونی چاہیے، اور نماز اللہ کو یاد کرتے ہیں بہت کم کا مطلب کیا ہے؟ آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں سنت پڑھے بغیر نماز ختم کر دینا، آج کل آپ کے ٹرینڈ چل پڑا ہے، سنت نہیں پڑھتے۔ عزیز دوستو سنت نہیں پڑھنا یہ اللہ کو کم یاد کرنا ہے، سنتوں کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اللہ کو زیادہ یاد کرنا ہے۔ دوستو بہت سے لوگ سنتوں کی اہمیت بہت سے لوگوں کے پاس ختم ہو گئی۔ فرض ہے کیا؟ ہم فرض پڑھیں گے، فرض ہم نہیں چھوڑتے، سنت ہم کیوں پڑھیں؟ بھائی اللہ فرماتا ہے اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ فرض میں کثرت کیا ہوتی ہے؟ فرض میں تو ایک ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ کثرت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر سنت پڑھنا ہوگا، کثرت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو نفل پڑھنا ہوگا، کثرت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر نمازوں کے بعد ذکر کرنا ہوگا۔ پھر دوستو جس طرح ہم کھانے کے لیے وقت مقرر کر دیتے ہیں، اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نماز کے لیے بھی اپنی زندگی میں وقت مقرر کریں، اور اللہ کو تھوڑا یاد کرنے کے بجائے اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے بنے۔ تو پھر بہرحال عزیز دوستو 7 بجے تقریباً اذان ہے، یہاں پر 5 منٹ باقی ہیں، مجھے ایک دعوت میں جانا ہے، اور بہرحال میری اپنی مصروفیتیں ہیں، تو 5 منٹ پہلے آپ حضرات چھوٹ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعرات میں ہم موضوع کنٹینیو کریں گے۔ اللہ نے منافقین کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ان کا بیان آپ کو سنا دیا جائے، ان کی بری عادتوں کو بیان کر کے اللہ ان بری عادتوں سے آپ کو بچانا چاہتا ہے، آپ کو مجھ کو اللہ تعالیٰ ان بری عادتوں سے محفوظ فرمانا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے محبوبوں کا ذکر کرتا ہے تاکہ وہ ان کی عادتوں کو اپنائیں، اللہ کے دشمنوں کا ذکر کرتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان کی عادتوں سے بچائیں۔ تسبیح اگر نہیں رکھتے ہیں آپ، تسبیح رکھنا شروع کیجیے۔ تسبیح کب نکلے؟ بار بار نکلے، جب بھی فرصت ہو ہاتھ سے تسبیح نکلے، سوئے تو تسبیح کے ساتھ، جاگے تو تسبیح کے ساتھ۔ حضرت بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں تسبیح ایسا ہونا چاہیے، یہ ایک بزرگ ماشاء اللہ ہماری محفل میں اس طرح ہر ایک کے پاس ہمیشہ تسبیح ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کو گر کر یاد کرنا کیا؟ عزیز دوستو اللہ کو تو بے تحاشا بے پناہ یاد کرنا چاہیے، مگر تسبیح کا فائدہ کیا ہے؟
تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو بندے کو ذکر کی طرف میدان کرا کرتا ہے. تسبیح بے فائدہ نہیں ہوتی. فون رہے تو دیکھنا دل ہوتا ہے, تصویر رہی تو اللہ کو یاد کرنا دل ہوتا ہے. عزیز دوستو, جو بھی چیز آپ اپنے ساتھ رکھیں گے وہ خود بخود آپ کو میں بولوں تصویر دن میں 1 مرتبہ بھی نہیں نکل گئی. فون دن میں 100 200 250 مرتبہ نکلنا ہے. اب اس کا 100 مرتبہ فون نکل گیا تو کم سے کم 10 مرتبہ تو تصویر نکلے. عزیز دوستو, جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہوگی, انسان کا مزاج ہے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے. تصویر رکھیں اپنے ساتھ تاکہ استعمال کی عادت پڑے اور ذکر کی توفیق میسر آئے. اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ روزانہ تلاوت کو اپنے معمول میں شامل کیا جائے. کہ چند باتیں تھیں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے پاک پروردگار ہم تمام کو کثرت سے جزیات لینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, نماز پڑھے تو ہمیں نماز ذوق کے ساتھ پڑھنے والا بنا, نماز دل لگا کر پڑھنے والا بنا, نماز شوق کے ساتھ پڑھنے والا بنا. اے پروردگار, ہر اس بندے کی صحبت میں بیٹھنے سے بچا جو تجھ سے دور کرنے والا ہے, تیرے رسول سے دور کرنے والا ہے, تیرے محبوبوں سے دور کرنے والا ہے. اور اے اللہ, ہر اس بندے کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما جس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد تیری محبت میں اضافہ ہو جائے. اے پاک پروردگار, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ, ہم اچھے اخلاق والا بنا, اچھے اعمال والا بنا. اے اللہ, ہم تمام کو اپنے ذکر کی, اپنے شکر کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار, کہنے سننے میں کوئی خطا ہو گئی تو اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ, تیرے پاکیزہ کلام قرآن مجید کی بابرکت مجلس سے مولا, اس مجلس کی برکتوں کے طفیل. اے اللہ, اہل فلسطین پر رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ, ان کی غیب سے مدد فرما. اے اللہ, ان کی نصرت فرما. اے پروردگار, اسرائیل کو تہس نہس فرما. اے اللہ, اس کی طاقت کو کمزوری میں تبدیل فرما دے. اے پروردگار, اس کے دبدبے کو کمزوری میں تبدیل فرما دے. ایمان کا جذبہ عطا فرما. اور اے پروردگار, تمام کو ایمان پر استقامت عطا فرما. اے اللہ, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و مولانا محمد